بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم شرکت مفاوضہ کو جاری رکھتے ہوئے آج کے یہ لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے جو بات چلی شرکت مفاوضہ کے بارے میں، صاحب ہدایہ نے بتایا کہ بھئی جو دیون ہوں گے وہ ایک دوسرے کے اوپر کس بنیادوں پر آئیں گے وہ ہم ساری ڈسکس کر چکے۔ اب بات چل رہی ہے کفالت کے اوپر کہ قال ولو کفل احدهما بمال عن اجنبی لازم صاحبہ عند ابی حنیفہ وقال لا يلزمه، اگر دو شریکوں میں سے کسی ایک نے کسی بھی اجنبی کی جانب سے مال کی کفالت لے لی، یعنی کفالہ بالمال، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شریک نے کسی اجنبی کی ذمہ داری لی ہے کہ اجنبی کسی بندے کے ساتھ بزنس کر رہا تھا اور اس آدمی نے اجنبی سے کہا کہ تم اپنا کوئی کفیل لے آؤ، ضامن لے آؤ جو تمہاری ضمانت دے کہ تم قابل اعتبار آدمی ہو، تاکہ اگر تم مجھے دھوکہ دو تو پھر میں اس کے پاس جا کر اپنے نقصان کا مطالبہ کر سکوں۔ تو وہ اجنبی ایک شریک کے پاس آ گیا، دو شریک تھے جو بزنس کر رہے تھے شرکت مفاوضہ کا، ایک شریک کے پاس آ گیا تو ایک شریک نے اس اجنبی کی ضمانت اٹھا لی اور کہا کہ چل بھئی میں اس کا ضامن ہوں اور تو اس کے ساتھ بزنس کا، اس آدمی سے کہہ دیا۔ اب ہوا یہ کہ اس آدمی نے جس کی ضمانت لی تھی اس آدمی نے دھوکہ دے دیا۔ اب وہ واپس آئے گا اس شریک کے پاس، یہاں پہ تم نے اس کی ذمہ داری لی تھی، اس نے میرا 5 لاکھ کا نقصان کیا مثال کے طور پر، اب تم مجھے یہ 5 لاکھ روپے کی ادائیگی کرو۔ اب یہ جو 5 لاکھ روپیہ ہے یہ ایک شریک ادا کرے گا یا دو شریک مل کے ادا کریں گے؟ حالانکہ گارنٹی جو کفیل وہ ایک شریک نے دی تھی گارنٹی، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ لازم صاحبہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی کے جو 5 لاکھ ہے 2.5 لاکھ ایک شریک دے گا اور 2.5 لاکھ دوسرا شریک دے گا۔ وقالا لا یلزمہ، صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے گارنٹی دی تھی یہ 5 لاکھ صرف اپنی جیب سے ادا کرے گا، یہ شرکت مفاوضہ کے مال میں سے ادا نہیں ہوگا اور دوسرا شریک اس کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ یہاں پر بنیادی طور پر جو اختلاف ہے وہ ہے کفالہ بالمال کے اوپر۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ لأنہ تبرع، صاحبین کہتے ہیں کیونکہ یہ تبرع ہے، ولہذا لا یصح من الصبی والعبد المأذون والمکاتب، اور صاحبین کہتے ہیں کہ یہ تبرع ہے، نیکی ہے، عقد کفالت کسی کی گارنٹی دینا یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو عقد تبرع ہے یہ کوئی بچہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بچہ نیکی کرنے کے ابھی قابل نہیں ہے، اس طرح کی تبرع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عبد معذون، جس آدمی کو اس کے آقا نے اجازت دی ہو کہ تو بزنس کر، تو وہ صرف بزنس کر سکتا ہے، مال تجارت کے اوپر کام کر سکتا ہے، وہ صدقہ، زکوٰۃ، چیریٹی، نیکی کے یہ امور نہیں کر سکتا۔ والمکاتب، اسی طرح وہ غلام جس کو اس کے آقا نے لکھ دیا ہو کہ اتنی ارننگ کر دے تو تو آزاد، اب وہ جو بھی کمائی کرے گا تجارت کی وہ اپنے آقا کو آ کر دے گا، وہ زکوٰۃ صدقات نہیں کر سکتا۔ تو وہ صاحبین کے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے نیکی کے امور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان سبھی عبد معذون اور مکاتب بھی یہ کرنے کے اہل نہیں ہیں اور ان سے یہ تبرع شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جو گارنٹی دینا ہے وہ جب ان لوگوں سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہی گارنٹی ایک شریک کے اوپر لازم نہیں آئے گی، ایک دوسرے شریک پر لازم نہیں آئے گی اگر ایک شریک وہ نیکی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقد تبرع ہے۔ اور اصول کیا ہے شرکت مفاوضہ کے اندر؟ کہ شرکت مفاوضہ کے اندر ایک شریک کے اس عمل کی ذمہ داری دوسرے شریک پر آئے گی جس کا تعلق تجارت کے امور میں سے ہوگا۔ یعنی ایک شریک اگر کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرتا ہے اور اس بزنس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کوئی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے تو دوسرے شریک پر بھی وہ ذمہ داری آئے گی۔ اگر ایک شریک نیکی کا کام کرتا ہے اور اس نیکی کے کام میں کوئی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے
تو دوسرے شریک پر وہ ذمہ داری لازم نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عقد تبرع کی صورت میں پیدا ہوئی ہے ذمہ داری۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ایک اصول۔ اب یہ جو اختلاف ہے صاحبین کا اور امام صاحب کا، اس کی مزید تفصیل ہم اس ایک گراف اس ایک چارٹ سے میں آپ کو کر دیتا ہوں، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ ایک اصول پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ اصول یہ ہے کہ شرکت مفاوضہ میں ایک شریک کے صرف ایسے فعل اور عمل کی ذمہ داری دوسرے شریک پر لازم آئے گی جو تجارت کے معاملے سے ہوگی، یعنی معاوضات میں اس کا شمار ہوتا ہو، تب جا کر ایک شریک کے اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داری کا ذمہ دوسرے شریک پر آئے گا۔ یعنی اس ایک شریک نے کوئی چیز خریدی، ایک شریک نے کوئی خریدنے کے صورت میں کوئی دین لازم آیا تو اس دین کے ذمہ دوسرے شریک پر بھی آئے گا۔ تو یہ ہے معاوضات میں سے، یہ اصول ہے۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا اس اصول کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک شریک کی جانب سے نیکی، احسان اور تبرع میں دیا گیا مال صرف اسی کی جیب سے ادا ہوگا اور دوسرے شریک سے اس کا حصہ نہیں مانگا جائے گا اور نہ ہی اسے نیکی کا اس ضامن قرار دیا جائے گا۔ یہ ہے شرکت مفاوضہ کے اندر اس بات کا اصول کہ ایک شریک کے کون سے عمل کا ذمہ دوسرے شریک پر لازم آتا ہے۔ تو یہ اصول اگر آپ کے ذہن میں رہے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کفالہ بالمال کا۔ اب کفالہ بالمال کا کیا ہے کہ اگر کسی شریک نے مکفول لہو، جس فرد کی جانب سے گارنٹی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کی وہ گارنٹی دے رہا ہے، وہ فرد، اس نے درخواست کی تھی شریک سے آ کر کہ بھئی میری گارنٹی دے دو، شریک نے اس کی درخواست پر کسی تیسرے فریق کو اس کی گارنٹی دی، تو گارنٹی دیتے وقت اب یہ گارنٹی دینے کا جو عمل ہے، فقہ کہتی ہے کہ یہ نیکی اور احسان شمار ہوگا۔ اس شریک کی جانب سے یہ گارنٹی دینے کا عمل اس شریک کا نیکی اور احسان کا عمل شمار ہوگا۔ اب اگر مکفول لہو نے تیسرے فریق کے ساتھ دھوکہ کیا اور گارنٹی دینے والے شریک، یعنی وہ جو کفیل جس نے گارنٹی دی تھی، اس شریک نے تیسرے فریق کو پہنچنے والے نقصان کی ادائیگی کر دی، کیونکہ اس نے ضمانت لی تھی کہ بھائی اس کا ذمہ میں لیتا ہوں تو اس کے ساتھ بزنس کر۔ اب اس کو دھوکہ ہو گیا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، جتنا بھی دھوکہ ہوا، تو اب کفیل اپنی جیب سے تو ادا کر دے گا، تو کفیل، لیکن ادائیگی کرنے کے بعد کفیل کو یہ شرعی حق ہوگا کہ وہ اس مکفول لہو کو ڈھونڈے اور مکفول لہو سے کہے کہ بھئی میں نے تیرے وجہ سے جو نقصان ہوا تھا تیسرے فریق کو، تیری کی ضمانت دی تھی میں نے، وہ میں نے اپنی جیب سے ادا کی، اب تو مجھے پیسے واپس کر، چونکہ میں نے تیری جگہ پر اس کے نقصان بھرا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ مکفول لہو سے مطالبہ کرے گا اور مکفول لہو اس کے پیسے ادا کرے گا، 5 لاکھ مثال کے طور پر 5 لاکھ ادائیگی کی تھی، تو جب 5 لاکھ وہ ادا کرے گا تو یہ 5 لاکھ معاوضہ قرار پائے گا ان 5 لاکھ کا جو اس نے تیسرے فریق کو ادا کیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ گارنٹی کی یہ انتہا ہے، آخری ہے، گارنٹی کا یہ آخری وقت ہے۔ ایک تھا گارنٹی ابتدا میں، جب دی تھی گارنٹی تو وہ نیکی تھی، اب چونکہ اس کو پیسے واپس مل گئے، اب یہ معاوضہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح یہ گارنٹی جو ابتدا میں نیکی اور تبرع قرار پائی تھی، اب اس موقع پر آ کر وہ معاوضے کی صورت اختیار کر جائے گی۔ تو اب دیکھ لیں، گارنٹی کے 2 ٹائم لائن ہیں، ایک ہے ابتدا اور ایک ہے انتہا۔ گارنٹی ابتدا کے اندر نیکی اور احسان ہے اور انتہا میں آ کر وہ معاوضے کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ نے اصول یہ اپنایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انتہائی عقد کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جو کفالہ بالمال ہے، یہ اس کا تعلق معاوضے سے ہے اس مسئلے میں، اور جبکہ صاحبین ابتدائی عقد کا اعتبار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تبرع ہے۔ تو اصول کیا ہے؟ معاوضے اور تبرع کا عقد مفاوضہ کے ساتھ اصول پھر وہی والا ہے کہ شرکت مفاوضہ میں جو ایک شریک کی ذمہ داری دوسرے شریک پر پڑتی ہے وہ صرف اس امور میں پڑتی ہے جس کا تعلق معاوضات میں سے ہو۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کفالہ بالمال کے اندر کہ یہ انتہائی عقد کا اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معاوضہ ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ والے ابی حنیفہ تھا انہ تبرع ابتداء ومعاوضۃ بقا، تو کہتے ہیں کہ ومعاوضۃ بقاء، اور کہتے ہیں کہ
یہ جو گارنٹی دینے کا عمل تھا ابو حنیفہ کے نزدیک، یہ ابتداً تو تبرع ہے، لیکن بقاً انتہاً یہ معاوضہ بن گیا، لأنه يستوجب الضمان، کیونکہ اب یہ ضمان کو لازم کرتا ہے، بما يؤدي على المکفول عنہ، مکفول لہو یا مکفول عنہ کے اوپر جو اس نے ادائیگی کی تھی اس کی طرف سے، تو اب وہ اس کو واپس کرے گا۔ جب واپس کرے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ معاوضہ بن جائے گا۔ اور وہ واپسی کیوں کرے گا؟ اذا کانت الکفالۃ بامرہ، چونکہ مکفول عنہ یا مکفول لہو نے ہی تو خود ہی تو کہا تھا کہ جناب میری طرف سے گارنٹی دیں، تو اب وہ ذمہ بھی اٹھائے گا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ نے بنیادی طور پر جو موقف اپنایا، ان کا اصول یہاں پر یہ ہے۔ صاحبین نے کیا کہا تھا؟ صاحبین نے کہا تھا وقالا لا یلزمہ، وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، یہ جو گارنٹی ہے ایک شریک کی جانب سے دی گئی دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تبرع ہے، اور جب تبرع ہوگا تو اصول دونوں کا، امام صاحب کا اصول بھی یہ ہے، صاحبین کا اصول بھی یہی ہے کہ صرف معاوضات میں چونکہ صاحبین کفالہ بالمال کو معاوضہ شمار نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں وہ لازم نہیں ہوگا۔ امام صاحب چونکہ اس کو کفالہ بالمال کو معاوضہ شمار کر رہے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ لازم ہوگی، اور دوسرا شریک بھی اس کفالت کے اندر شرکت کرے گا، آدھے آدھے کی شرکت کرے گا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کفالہ بالمال کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کا موقف اور صاحبین کا موقف۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب ذرا دوبارہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ بھئی اگر دونوں میں سے کسی ایک نے کسی اجنبی کی جانب سے مال کی ضمانت لی، ذمہ داری لی، کفالت لی، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوسرے شریک پر بھی لازم ہوگی۔ وقالا لا یلزمہ، اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، لأنہ تبرع، کیونکہ عقد کفالہ تبرع ہے، اور چونکہ یہ تبرع ہے اسی وجہ سے یہ عقد کفالہ نہ بچہ کر سکتا ہے، نہ عبد معزون کر سکتا ہے، نہ مکاتب کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مریض مرض الموت میں ہے اور وہ مرض موت میں کسی شخص کی ضمانت دیتا ہے، تو پھر اس کی وہ کفالت اس کی مال کی تہائی سے پوری کی جائے گی، بالکل ایسے ہی جس طرح کوئی نیکی کا کام تہائی سے پورا کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے صاحبین کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے امور چونکہ یہ لوگ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے نہیں کر سکتے کہ یہ مال معاوضہ نہیں بلکہ نیکی کے امور ہیں، اور یہ اہل تبرع میں سے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ مالی ذمہ داری جو ہے وہ ان کی نہیں ہوتی، کفالت ان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ نیکی اور یہ اہل تبرع میں سے نہیں ہے۔ وَسَارَ كَالْإِقْرَاضِ وَكَفَالَ بِالنَّفْسِ، تو صاحبین نے یہ کہا کہ جناب یہ کفالہ بالمال دینا یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے کسی کو قرض دینا، اور کسی کی جانب سے کفالہ بالنفس جو ہے وہ دینا۔ اقراض کا مطلب تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شریک نے کسی اور کو قرضہ دے دیا تو قرضہ اس کا اپنی جیب سے جائے گا، دوسرا شریک اس قرضے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نیکی ہے، قرضہ دینا بھی تبرع ہے۔ وہ کفالہ بالنفس، کفالہ بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں ایک مجرم ہے، اور ایک آدمی اس کی آ کر ضمانت دیتا ہے کہ جناب اس کو میں ضامن ہوں کہ اگلی پیشی پر اس کو سامنے عدالت میں پیش کرنے کا ذمہ میں لیتا ہوں، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کفالہ بالنفس ہے، اور یہ بھی نیکی ہے۔ اس وجہ سے یہ دوسرے شریک، اگر ایک شریک کسی کا کفالہ بالنفس دیتا ہے تو دوسرے شریک سے اس کو مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر جس ملزم کی ضمانت دی تھی وہ ملزم ہی بھاگ گیا، تو کیا اس کی وجہ سے آپ دوسرے شریک کو پکڑیں گے؟ تو امام صاحبین کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کفالہ بالمال بھی کفالہ بالنفس کی طرح ہوگا۔ تو یہ صاحبین کی دلیل تھی۔ ولی ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتا ہے کہ انہ تبرع ابتداء، کہ یہ ابتدا میں تبرع ہے، وہ معاوضۃ بقاء، اور یہ انتہا کو دیکھا جائے تو یہ معاوضہ ہے، لأنہ یستوجب الضمانہ، چونکہ زمان کو یہ لازم کرتا ہے، بما یؤدی علی المکفول عنہ، جو کفیل نے مکفول عنہ کی جانب سے ادا کر دی تھی، اذا کانت الکفالۃ بامرہ، جبکہ کفالت اسی مکفول عنہ کے کہنے پر اس نے دی تھی۔ فبالنظر الی البقاء، تو بس بقا کی طرف دیکھتے ہوئے، کفالہ کی بقا کی طرف دیکھتے ہوئے، یتضمن المفاوضہ، تو یہ مفاوضہ کو بھی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، چونکہ جب کفالہ کے اینڈ کو ہم دیکھتے ہیں
تو یہ اینڈ میں معاوضہ ہے، اور جو معاوضہ ہے مال تجارت ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر پھر عقد مفاوضہ بھی آ جاتا ہے، چونکہ وہ آلریڈی شرکا عقد شرکت مفاوضہ میں بندھے ہوئے ہیں، تو جب بھی ان کا کوئی معاوضہ کا کام ہوگا تو اس کے اندر مفاوضہ کی شرکت پائی جائے گی۔ وبالنظر الی الابتداء، اور ہاں اگر ابتداء کو دیکھا جائے تو لم تصح، تو یہ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ وہ تبرع تھا، ابتداء گارنٹی دینا۔ یہی وجہ ہے کہ لم تصح ممن ذکرہ، کہ وہ ان لوگوں کی جانب سے جن کا ذکر امام ابو یوسف نے کیا، یعنی یہ بچے بعد معذون مکاتب، ان کی جانب سے اس کا ہونا صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہے ان کی جانب سے ہونا؟ کیونکہ ابتداء تو یہ ہے ہی کفالہ، جب ابتداء کفالہ جو ہے نیکی ہے تو وہ ابتداء ان کی جانب سے ہوگا ہی نہیں۔ وَيَصِحُ مِنْ ثُلُثٍ مِنَ الْمَرِيضِ، اور یہ صحیح ہے ثلث سے مریض اگر کفالہ کرے گا تو یہ اس کے ثلث سے پورا کیا جائے گا، بخلاف الکفالت بالنفس۔ یہاں پر اب امام ابو حنیفہ صاحبین کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ جناب کفالت بالنفس اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ بھئی دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوگی کہ یہ عقد تبرع ہے یا کہ امتحان عقد مال یا امتحان معاوضہ ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ کفالہ بالنفس ابتدان بھی تبرع ہے اور امتحان بھی تبرع ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جس میں تبرع ہوگا اس میں مفاوضہ نہیں ہوگا، اور جہاں تک کفالہ بالمال کی بات تھی وہ ابتداً تبرع تھا، امتحان معاوضہ تھا، اور امام ابو حنیفہ انتہا کی اعتبار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کفالہ بالمال کے اندر معاوضہ ہے تو مفاوضہ بھی ہوگا، اور کفالہ بالنفس میں چونکہ یہ ابتداً بھی تبرع ہے امتحان بھی تبرع ہے، اس وجہ سے صاحبین آپ کفالہ بالنفس کو کفالہ بالمال پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ آپ کا قیاس ہی غلط ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ نے بنیادی طور پر صاحبین کے اس دلیل کا رد کیا ہے۔ وَأَمَّا الْإِقْرَاض، اور جہاں تک قرضہ دینے کی بات آپ نے کہا تھا، یہ دیکھیں نا، یہ صاحبین نے کہا تھا کہ وَسَارَكَ الْإِقْرَاضُ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ، یعنی کفالہ بالمال جو ہے وہ اقراض اور کفالہ بالنفس کی طرح ہو گیا، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اما الإقراض، جہاں تک قرض دینے کی بات ہے، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَلْزِمُ صَاحِبَهُ، ایک روایت امام ابو حنیفہ سے یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے شریک پر اگر ایک شریک نے قرض دیا تو دوسرے شریک پر بھی لازم ہوگا۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اب یہاں پر ایک الزامی جواب ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ جناب دوسرے شریک پر اگر ایک شریک نے قرضہ دیا تو دوسرے شریک پر اس کا قرضہ لازم نہیں ہوگا، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ تبرع ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ فہو اعارۃ، وہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ پھر اعارہ ہو جائے گا، فیکون لمثلها حکم عینها، کہ جب وہ قرض کی ادائیگی واپس ہوگی تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بے عین ہی وہی مال واپس ہوا ہے جو لیا گیا تھا، عاریتن لا حکم البدل، وہاں بدل کا حکم لاگو نہیں ہوگا، وہ اعارہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے اعارہ ہے تو پھر حتی لا یصیح فیہ الاجل، تو اعارہ دیتے وقت قرضے کے اندر پھر آپ مدت مقرر نہیں کرتے کہ کب واپس ہوگی، تو جب اس کے اندر اجل ہی مقرر نہیں، جب اس کے اندر بدل ہی نہیں ہے بلکہ وہ بے عین ہی وہی رقم واپس کی جاتی ہے، یہی شمار کیا جائے گا قرض کے اندر، تو کہتے ہیں کہ پھر معاوضہ تو متحقق ہی نہ ہوا، جب معاوضہ متحقق نہیں ہوا جناب تو پھر یہ تبرع ہے، اور جہاں تبرع ہوگا وہاں پر جہاں تبرع ہوگا تو وہاں پر مفاوضہ نہیں ہوگا، جب مفاوضہ نہیں ہوگا تو دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوگا، تو صاحبین جناب اقراض کا معاملہ یعنی قرض دینے کا معاملہ اس سبب ہم کہتے ہیں کہ دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر معاوضہ متحقق نہیں ہو رہا۔ ولو کانت، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ولو کانت بغیر امر ہی لم تلزم صاحبہ فی الصحیح ہے، اب یہ بات کفالت کی جانب لوٹائی ہے، یعنی کہ اگر اس نے کفالت جو دی تھی مکفول عنہ کے حکم پر دی تھی تو وہ معاوضہ بنے گا، اور اگر اس نے کفالت دی تھی اپنی طرف سے حالانکہ مکفول عنہ نے اس کو کہا بھی نہیں تھا اور شریک نے اپنی جانب سے دے دی تو یہ تبرع کہلائے گا، اب چونکہ یہ تبرع ہے لہذا لم تلزم صاحبہ، تو یہ دوسرے شریک پر لازم بھی نہیں ہوگی، لیکن عدم معنی المفاوضہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر مفاوضہ کا معنی معدوم ہے، پایا نہیں جا رہا، ومطلق الجواب فی الکتاب محمول علی المقید، یہاں پر صاحبین کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے جامع صغیر کے اندر جو ذکر کیا گیا اسی کفالہ بالمال کا، یہ مقید پر محمول کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کفالہ بالمال
ایک تھا مکفول انہو کی درخواست پر کفیل نے کفالت دی، اور دوسرا ہے کہ اپنی جانب سے دی. تو کہتے ہیں وہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ پہلے مسئلے پر کی گئی ہے، یعنی مکفول انہوں نے درخواست کی تھی کہ میرے جناب آپ کفالت دے دیں، تو یہ اس کے اوپر مقید کیا گیا ہے. وَدَمَانُ الْغَصَبِ والاستہلاک بمنزلۃ الکفالۃ عند ابی حنیفہ. اور جہاں تک غصب یعنی کہ ایک جس کی ضمانت دی تھی تو اس نے کسی کا مال غصب کر لیا. اگر ایک شریک نے کسی کا مال غصب کیا اور دوسرے شریک نے قبول کر لیا، اب ایک نے اگر کسی کا مال ہلاک کر دیا اور دوسرے شریک نے ذمہ داری قبول کر لی، تو کہتے ہیں کہ پھر اس ذمہ داری کی قبول کرنے کی وجہ سے اس کا ذمہ اس کے اوپر بھی لازم آئے گا، دوسرے شریک پر بھی. یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاوضہ دینا لازم آتا ہے. جب معاوضہ دینا لازم آ جائے گا تو ہم کہیں گے یہ انتہا معاوضہ ہے، یعنی مال چھیننا اور مال کو ہلاکت کرنا، اور دوسرا فریق اس کو دوسرا شریک قبول کر لیتا ہے، تو پھر قبول کرنے سے چونکہ معاوضہ عوض دینا لازم آئے گا اور معاوضہ پایا گیا تو پھر دوسرے شریک پر بھی وہ لازم آ جائے گا.